بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایزی پوائنٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے چینل کی آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے اور لائک بھی کرتے ہوں گے، شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے ساتھ اسی طرح ایک کمیونٹی کی طرح جڑے رہیں۔ دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 134 ڈاؤن جو کوہاٹ سے چلتی ہے صبح 7:30 پر، اس کے کیب کا ویو ہے۔ دوستو، یہ بابری بانڈا جو کوہاٹ سے آگے ایک اسٹیشن آتا ہے، وہاں سے لے کر جنڈ تک کے مختلف مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، کوہاٹ سیکشن بڑا پیارا سیکشن ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ناردرن ایریاز میں آتا ہے۔ جب برصغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی تو انہوں نے پورے برصغیر پاک و ہند میں، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان اب شامل ہیں، اس میں ریل کا نیٹ ورک بچھایا 1861 میں۔ ریل کا نیٹ ورک بچھانے کا بنیادی مقصد ملٹری پرپز تھا، کیونکہ ملٹری کی ہیوی اکوپمنٹس، ٹینکس اور بڑے بڑے جو ان کی گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں اور جو وزنی سامان ہوتا تھا، وہ اس دور کے ٹرکس یا اس دور میں جو موجود گاڑیاں تھیں وہ تو موجود ہی نہیں تھیں۔ اس وقت زیادہ تر بار برداری کے لیے آپ کو پتہ ہے خچر، بیل، اونٹ وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ تو جب جارج اسٹیفنسن نے ایک ڈیزل انجن بنایا تھا تو اس سے ایک ٹرانسپورٹیشن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اس انقلاب کے بعد انگریز حکومت نے، برٹش حکومت نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس جارج اسٹیفنسن کی مدد سے ایک اسٹیم انجن بنائیں اور پورے برصغیر پاک و ہند میں ملٹری پرپز کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ ایک انتہائی موزوں ذریعہ جسے ریلویز کہتے ہیں وہ چلائیں۔ تو پیارے دوستو، یہ کوہاٹ جنگ سیکشن کا جو سروے تھا وہ 1899 میں ہوا اور مارچ 1901 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ کوہاٹ جنگ سیکشن میں انڈس ریور آتا ہے خوشحال گڑھ کے مقام پر، دریائے سندھ، تو کیوں نہ وہاں پر رسہ دار پل بنایا جائے اور براڈ گیج کی جگہ، کیونکہ نیرو گیج چھوٹا ہوتا ہے اور وہاں سے کیونکہ اس کا وزن اتنا زیادہ، وہ روپ برج جو تھا، روپ وے جو تھا، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو نیرو گیج وہاں پر بچھایا گیا۔ اور اس سیکشن پہ جو ٹرائل کیا گیا تھا وہ 1902 میں ایک ٹرام وے کے ذریعے، جو کہ جان فوبلر اس وقت کے انجینئر تھے، ان کی مدد سے اس کا ٹرائل کیا گیا۔ اور اس ٹرائل میں جو ٹرام ریلوے چلائی گئی تھی، ٹرام ریلوے بیسیکلی اس ریل کو کہتے ہیں جس کو خچر یا پونیز یعنی یا گھوڑے یا بیل کھینچتے تھے۔ ابھی بھی یہ برصغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں کچھ مقام، کوئی گاؤں ہے، ابھی بھی وہاں پر ٹرام ریلوے ابھی تک سٹل چلتی ہے اور اس کو ابھی بھی اسی طریقے سے گھوڑے کھینچتے ہیں۔ تو اس کا ٹرائل کیا گیا اور اس ٹرام کے ساتھ ایک مسافر کوچ اور 2 ویگنیں جن کو خچر اور بیلوں کی جوڑی کھینچ رہی تھی، اور یہ تسلی کی گئی کہ آیا یہ پل وزن برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو دوستو، پھر اس نیرو گیج تو جو 2 فٹ اور 6 انچ کا ہوتا ہے، اس کے ذریعے
دریائے سندھ کے دائیں کنارے خوشحال گڑھ سے کوہاٹ تک بچھائی گئی، اور یہ 48 کلومیٹر کی ریلوے لائن 1902 میں کھول دی گئی۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1903 میں خوشحال گڑھ جو روپ وے تھا، یعنی رسے والا راستہ یا رسے کا پل آپ اسے کہہ سکتے ہیں، پر کوئی حادثہ رونما ہوا، تو اس وقت کے انجینئرز نے ایک دفعہ پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ کیوں نہ خوشحال گڑھ کے مقام پر ایک پل بنایا جائے، اور نہ صرف پل بنانے کا فیصلہ کیا گیا بلکہ نیرو گیج کو بھی براڈ گیج پر منتقل کر کے 1908 کو جنڈ اور کوہاٹ کو آپس میں ملا دیا گیا، اور اس کا نام NWR مینز نارتھ ویسٹرن ریلوے فرنٹیئر کوہاٹ، جس کی لمبائی 63 کلومیٹر تھی، رکھا گیا۔ اب یہاں پر یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کیوں کہا گیا اسے، کیونکہ نارتھ ویسٹرن ریلوے وہ ریلوے تھا جس میں آپ کیا انڈیا، بنگلہ دیش اور موجودہ پاکستان، یہ تینوں ممالک نارتھ ویسٹرن ریلوے کے اندر آتے ہیں۔ جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں، تو یہ جو نارتھ ویسٹرن ریلوے تھا یہ بٹ گیا اور یہ PWR کہلایا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان ویسٹرن ریلوے، جس میں انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو ریلوے نیٹ ورک تھا وہ چل رہا تھا۔ پھر جب 1971 کی دہائی میں بنگلہ دیش نے اپنا علیحدہ ملک بنایا، تو اس وقت یہ PWR کا جو W تھا وہ بھی کٹ کے صرف PR رہ گیا، اور اس وقت جس ریلوے سسٹم کے اندر آپ دیکھتے ہیں گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اس کو ہم پاکستان ریلوے کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، کوہاٹ اور راولپنڈی کے درمیان کل فاصلہ 176 کلومیٹر ہے، اور یہ براڈ گیج بن چکا ہے۔ دوستو، اس سیکشن پر ایک اقلوتی ٹرین جس کا نام کوہاٹ ایکسپریس، جب یہ کوہاٹ سے چلتی ہے تو اس کا نمبر 134 ڈاؤن ہوتا ہے، اور جب یہ راولپنڈی سے کوہاٹ کی طرف جاتی ہے تو اس کو 133 اب ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا آنے اور جانے میں تقریباً 13 سے 15 اسٹیشن بیچ میں آتے ہیں۔ راولپنڈی سے جاتے ہوئے بڑے اسٹیشنوں میں سب سے پہلے گولڑا ریلوے اسٹیشن آتا ہے، پھر فتح جنگ، پھر بسال، اور پھر دومیل، لنگر اور جنڈ جنکشن آتا ہے۔ جنڈ جنکشن سے پھر ٹریک 2 ہو جاتے ہیں، جہاں سے ایک ریلوے لائن کوہاٹ کی طرف نکل جاتی ہے اور دوسری ریلوے لائن کندیاں کی طرف نکل جاتی ہے، جو آگے ملتان کو راستہ نکلتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر واپس آئیں کوہاٹ سے، تو وہاں سے کوہاٹ اور پھر فقیر حسین شہید، پھر کوہاٹ، بابری بانڈا، فقیر حسین شہید، جنڈ، اور اسی طرح الٹے آپ چلتے ہیں تو یہ اسٹیشن بڑے بڑے آتے ہیں۔ کوہاٹ کی جو ٹرین ہے یہ اکانومی کوچز پر مشتمل ہے۔ کوہاٹ کی ٹرین کا ایک سائیڈ کا ایک پیسنجر کا اس وقت جو کرایہ ہے وہ 300 روپیہ چارج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہو تو اس کا ہاف فیئر ہوتا ہے 10 سال تک۔ دوستو، کوہاٹ ٹرین کافی عرصہ تک بند رہی، اور اس سائیڈ کے جو پیسنجر تھے وہ اس آسان اور سستی سواری سے کافی عرصہ تقریباً 8 سے 10 سال محروم رہے۔ پچھلی گورنمنٹ میں جب خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے منسٹر تھے، جو اس وقت بھی موجودہ ریلوے منسٹر ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ
اس سیکشن پہ گاڑی دوبارہ بحال کی جائے، کیونکہ بہت زیادہ KPK کے مسافر حضرات اس سیکشن سے بآسانی اپنا پنڈی، لاہور اور کراچی کی طرف سفر کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو انہوں نے 24 جنوری سن 2018 کو ایک بار پھر کوہاٹ ایکسپریس ٹرین کو بحال کیا، اور تب سے اب تک الحمدللہ یہ اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ پیارے دوستو، کوہاٹ ریلوے، کوہاٹ ٹرین جو ہے ہماری، اس کا 176 کلومیٹر کا جو رننگ ٹائم رکھا گیا ہے وہ 7:30 سے لے کر 11:20 پہ یہ پنڈی ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی ہے۔ 3 گھنٹے اور 50 منٹ میں، کیونکہ پہاڑی علاقہ کافی سارا پڑتا ہے تو اس لیے ٹریک کی وہاں پر جو سپیڈ ہے وہ 65 سے 75 کلومیٹر پر آور اس کی سیکشنل سپیڈ ہے۔ جب بھی آپ کوہاٹ ٹرین پر سفر کریں گے تو آپ اس سفر کو ایٹ لیسٹ کوہاٹ سے لے کر جنڈ تک پہاڑی علاقے کو انجوائے کریں گے، اور جنڈ سے آگے سارا میدانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور راستے میں کافی سارے ٹریک کے ارد گرد پہاڑ اور زرعی زمینیں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس سیکشن میں آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو اس سائیڈ پہ گندم، مونگ پھلی اور سرسوں وغیرہ کی فصلیں بہت زیادہ راستے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح جو بڑے اسٹیشن ہیں وہاں پر اچھے کھانے اسٹالوں پر بھی مل جاتے ہیں، جس میں خاص کر ہر مسافر کی جو پسندیدہ ایک ڈش ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پکوڑے، تو جنڈ اور بسال شریف اور کورڑا اور فتح جنگ کے پکوڑے بہت مشہور ہیں۔ تو دوستو، جب بھی آپ اس میں سفر کریں تو ان سیکشنوں کے پکوڑے لازمی کھائیں، آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ دوستو، پاکستان ریلوے ایک سستا ترین اور محفوظ ترین سفر جانا جاتا ہے۔ آج بھی اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر روڈ اور ایئر ٹرانسپورٹ کے کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان ریلوے کافی اچھی اور مناسب مقدار میں ہمارے مسافروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بآسانی لے کر جاتی ہے۔ تو دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور دیکھیں راستے میں کتنے خوبصورت مقامات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ابھی راستے میں خوشحال گڑھ پل بھی آئے گا، اس کے ساتھ روڈ اور ریلوے دونوں برجز ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ مجھے ظہیر عباس، میرے پارٹنر محمد عامر اور ایزی پوائنٹ کی تمام ٹیم کو دیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ریلوے زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔